اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں وہ 3 وجوہات بیان کریں گے جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا۔ ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر حفاظ کثرت کے ساتھ پائے جا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام پر جو ہی قرآن پاک اترتا تھا آپ اپنے صحابہ کو وہ بیان فرما دیتے تھے، تو صحابہ کرام اس کو یاد بھی کر لیتے تھے، اور کچھ صحابہ جو کاتب وحی مقرر تھے وہ اس قرآن کو ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے اور درختوں کے پتوں پر لکھ لیتے تھے، مختلف کاغذوں پر اس کو لکھ لیتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ان 3 وجوہات میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاد اور دیگر ضروریات اور مصروفیات کی وجہ سے اتنا موقع ہی نہ مل سکا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کیا جاتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا، وہ اس لیے کہ جب تک قرآن پاک پورا نہ اتر جاتا، کیونکہ ابھی قرآن پاک اتر رہا تھا، ہر سورت کی کچھ نہ کچھ آیات اتر چکی تھیں اور کچھ آیات اس کی ابھی اتر رہتی تھیں، تو اس لیے جب وہ پوری آیات اور پوری صورتیں پورا قرآن نازل ہوا ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس کا جمع کرنا بھی غیر ممکن تھا۔ حضور علیہ السلام کے وصال سے کچھ روز پہلے ہی نزول قرآن کی تکمیل ہوئی، غرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا۔ البتہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں قرآن پاک کو مرتب فرما دیا، اس کی ترتیب لگا دی، لیکن کتابی شکل میں اس کو ایک جگہ جمع نہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اسی سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک یمن کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنی پڑی، اور اس جنگ کے اندر تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ تب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا، اور آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، حافظ قرآن شہید ہوتے رہے، تو بہت جلد یہ قرآن پاک ضائع ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا۔ جب تمام صحابہ جمع ہو گئے اور ان کے اندر وہ لوگ بھی جمع کیے گئے جو کاتب وحی رہ چکے تھے، اور تمام آیات کو جمع کر کے اس کو کتابی شکل میں اس کو ایک نسخہ قرآن پاک کا تیار کرو۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، تمام آیات کو جمع کیا، ہر آیت پر آپ نے 2 گواہ بھی آپ نے لگوائے، ترتیب وہی رکھی جو نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے خود ان کو ترتیب دلوائی تھی جب کہ آپ نے اس کو مرتب کیا تھا، جو کہ لوح محفوظ کی ترتیب تھی، وہی ترتیب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو دی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ نسخہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ کے وصال کے بعد وہ نسخہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ نسخہ قرآن پاک کا آپ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔ پھر آپ کے بعد یہ نسخہ قرآن پاک کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ارمینیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ کر رہے تھے، ان کے پاس یہ نسخہ ہوا۔ تو گویا کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا عظیم مشورہ دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر قرآن پاک کتابی شکل کے اندر جمع نہ کیا گیا۔ اس کی 3 وجوہات تھیں، وہ 3 وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر قرآن پاک کے اس طرح ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، اور آپ کی مصروفیات بھی کافی تھیں، جہاد کی مصروفیات اور مختلف مصروفیات کی وجہ سے آپ نے اس کو
کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا، البتہ اس کو مرتب فرما دیا۔ تو گویا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تو آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری نسلوں کے اندر اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن پاک جو ہے کتابی شکل کے اندر موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن پاک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔